غلاموں کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ اب آقا علیہ السلام نے اس کا جو جواب دیا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کا جواب دیا ہے کہ جو دل کا صاف ہے اور زبان کا سچا ہے، جو دل کا، اب پتہ یہ چلا کہ آقا علیہ السلام نے یہ خوبصورت ہیرا اپنی طرف سے دے دیا ہے، اور آقا علیہ السلام نے یہ خوبصورت فیصلہ کر دیا ہے۔ اب اس میں نہ امیر کی نہ غریب کی کوئی تمیز نہیں رہی، کالے اور برے کی کوئی تمیز نہیں رہی، اس میں بڑے اور چھوٹے کی کوئی تمیز نہیں رہی۔ اللہ میرے آقا علیہ السلام نے کہا، اصل میں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا جو سوال ہے وہ بڑا کمال ہے۔ آقا علیہ السلام نے میرے آقا کے غلاموں نے سوال کیا ہے کہ لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ اب یہ فرمان علیشان اس کو ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور پوری زندگی اس کو یاد رکھنا ہے۔ جمعہ کا خطبہ ہے، جمعہ کا تقریر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خطابات ہیں، تقریریں ہیں، ان میں سے جو خاص کوئی بات ملے، کوئی خصوصی جملہ ملے، کوئی پیغام ملے، اس کو اپنے دامن میں رکھ لیں۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے اندر یہ دو نشانیاں، یہ دو علامتیں، اور جس کے اندر یہ دو عمل، یہ دو فعل پائے گئے، اور اگر کسی کے اندر یہ دو علامتیں دیکھ لو، کون سی؟ دل کا صاف ہے، ان کی اس کی ظاہری صورت ہے وہی اس کی باطن کی صورت ہے، جس طرح وہ ظاہر ہے اس طرح وہ باطن ہے، جس طرح باہر سے ہے اس طرح وہ اندر سے ہے۔ یعنی ہر مسلمان کے لیے اس کا دل جو ہے نا وہ بالکل کلیئر ہے، صاف ہے، شفاف ہے۔ اس کے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے بغض بھی نہیں ہے، عناد بھی نہیں ہے، کینہ بھی نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، عداوت نہیں ہے، کوڑ پھاڑ نہیں ہے، بے ایمانی نہیں ہے، فرار نہیں ہے، دھوکہ بازی نہیں ہے، منافقت نہیں ہے، بغض نہیں ہے۔ اس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا دل ہر مسلمان بھائی کے لیے کیا ہے؟ صاف ہے۔ نمبر 2، اس کی زبان پر جب بھی کوئی کلمہ، کوئی جملہ، کوئی لفظ، یعنی گفتگو جب جاری رہتی ہے، جب وہ کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو اس کے کلام میں، اس کی گفتگو میں جھوٹ نہیں ہے، وہ سچائی پر مبنی ہے، وہ سچ بولتا ہے، وہ یہ نہیں کرتا کہ مسلمان بھائی کے سامنے نہ وہ جھوٹ بول رہا ہے دھوکہ کرنے کے لیے۔ اگر وہ زبان پہ کلمات جھوٹ لا رہا ہے نا تو یوں سمجھو کہ وہ دل کے اندر بھی جھوٹ ہے، اس کے دل کے اندر بھی کسی بھائی کے لیے صفائی نہیں ہے۔ تو قربان جائیں، پھر آقا علیہ السلام نے یہ عظیم فیصلہ کر دیا ہے کہ جس کے اندر دو علامتیں ہیں، کون سی؟ دل کا صاف ہو اور زبان کا سچا ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دو صفتیں رکھنے والا، یہ دو عمل اور فعل رکھنے والا، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں سے بہتر ہے، لوگوں میں سے بہتر ہے۔ اب دوستوں میں آپ کو پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ دو عمل ہم نے اپنی زندگی میں لانے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں یہ دو عمل لانے ہیں کہ ہم نے پوری زندگی کی آخری سانس تک ہم نے دل کو صاف رکھنا ہے ہر مسلمان بھائی کے لیے۔ نمبر 2، ہم نے اپنی زبان پہ جب بھی کسی سے گفتگو کرنی ہے تو اپنی زبان پہ سچ لانا ہے۔ کیا لانا ہے؟ تو اس کو یوں سمجھ لیں کہ دل کا صاف، زبان کا سچا۔ جو شخص اس عمل پر الحمدللہ چل رہا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے یہ گارنٹی اور یہ ضمانت دے دی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگوں میں سے بہتر ہے۔ کیا فرمایا؟ وہ لوگوں میں سے بہتر ہے۔ اتنی بات کرنے کے بعد اب اگلا جملہ سن لیں۔ اگلے جملے میں پھر عرض کیا، صحابہ کرام نے ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخموم القلب، دل کا صاف کا ہونا کیا ہے؟ یعنی دل کا صاف، جو دل کا صاف ہے وہ کون ہے؟ اس کی کیا نشانی ہے؟ دیکھیں ادھر
فرما دیا گیا کہ لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مخموم القلب وصدوق اللسان، جو دل کا صاف ہے اور زبان کا سچا ہے وہ کون ہے؟ وہ لوگوں میں سے بہتر ہے۔ اتنی بات کرنے کے بعد پھر میرے آقا علیہ السلام کی غلام نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخموم القلب، دل کا جو صاف ہونا ہے وہ کیا ہے، اس کی نشانی اور علامت کیا ہے کہ یہ دل کا صاف ہے؟ اب اس پر میرے آقا علیہ السلام نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا التقی التقی الذی لا غل فیہ ولا غش ولا طغى ولا حسد۔ سبحان، میرے آقا علیہ السلام نے کتنی پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ جو وہ متقی وہ پرہیزگار۔ اب سوال کیا تھا؟ مخموم القلب، کہ دل کے صاف ہونے کی نشانی کیا ہے، دل کے صاف ہونے کی علامت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام فرمایا التقی التقی الذی، یعنی وہ متقی وہ پرہیزگار، وہ متقی وہ پرہیزگار لا غل فیہ، جس کے دل میں خیانت نہیں ہے، جس کے دل میں خیانت نہیں ہے۔ فرمایا ولا غش، اور جس کے دل میں کھوٹ نہیں ہے، جس کے دل میں کھوٹ نہیں ہے۔ پھر فرمایا ولا بغی، جس کے دل میں بغض نہیں ہے۔ پھر فرمایا ولا حسد، اور جس کے دل میں حسد نہیں ہے۔ کتنی باتوں کا ذکر ہوا؟ 4 باتوں کا ذکر ہوا ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام کی بات میں پھر دہرانا چاہتا ہوں، آقا علیہ السلام کی بات میں عرض کیا کہ لوگ میں سے بہتر کون ہے؟ تو آقا علیہ السلام فرمایا جو دل کا صاف ہے اور زبان کا سچا ہے وہ لوگوں میں سے بہتر ہے۔ تو اب جس کو آقا علیہ السلام نے 2 نشانیوں 2 علامتوں کے ذریعے لوگوں میں سے بہتر فرما دیا ہے، وہ سارے لوگوں میں سے غریب تر بھی ہو تو وہ بہتر ہے۔ اب یہاں بہتر امیر کو نہیں کہا گیا، وزیر کو نہیں کہا گیا، پیسے والے کو نہیں کہا گیا، پروٹوکول والوں کو نہیں کہا گیا، بغیر کوٹھی والوں کو نہیں کہا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام اور غیر اجمعین کا جواب بڑا خوبصورت دیا ہے، لیکن وہ بھی تو صحابہ کرام تھے۔ جب آقا علیہ السلام نے 2 نشانیوں کے ذریعے اس کو سارے لوگوں میں سے بہتر فرما دیا، بہتر قرار دے دیا، تو اب فرمان کیا ہے؟ آگے جا کر صحابہ کا فرض کر دیا۔ دیکھیں نا، جب لفظ آتا ہے نا دل کا صاف، دل کا صاف، تو آقا نے فرمایا مخموم القلب، دل کا صاف، تو صحابہ نے کیا آقا مخموم القلب، دل کا صاف ہونا، اس کی نشانی اور علامت کیا ہے کہ یہ دل کا صاف ہے، پتہ بھی چلے نا کہ یہ دل کا صاف ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ متقی وہ پرہیزگار جس کے اندر 4 علامتیں ہیں، جس کے اندر 4 علامتیں ہیں، یوں سمجھ لو کہ جس کے اندر 4 علامتیں ہیں وہ کون ہے؟ جس کے اندر 4 علامتیں ہیں وہ پتہ کون ہے؟ قربان ہے۔ دیکھیے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں نا، ان باتوں کو بھلانا نہیں ہے، یہ باتیں بڑی قیمتی ہیں۔ دیکھیے میں اس جملے کو بار بار بلا رہا ہوں کہ ہم نے زندگی کی آخری سانس تک 2 عملوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ میں اگر گفتگو اگر نہ بھی کروں نا، اس ایک جملے پہ بار بار آپ سے میں تکرار کرتا رہوں، تبادلہ خیال کرتا رہوں، اور اگر ہمیں یہ 2 باتیں یاد ہو جائیں، ازبر یاد ہو جائیں، ہمارے دل میں یہ دب جائیں، تو ہم اس پر عمل کر جائیں، تو میرے آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے گارنٹی اور ضمانت دے دی ہے کہ تم لوگوں میں سے بہتر ہو۔ اب یہاں تو نماز کا بھی یہاں ذکر نہیں ہوا، روزے کا ذکر نہیں ہوا ہے، یہاں امامشی کا ذکر نہیں ہوا، داری کا ذکر نہیں ہوا ہے، یہاں تو کوئی علامت اور بیان کی نہیں گئی ہے۔ ہاں یا تو یہ ہوگا نا کہ اگر یہ 2 عمل، یہ دل کا صاف نہ ہونا اور دل اپنا زبان کا سچا نہ ہونا، اگر ایک بندہ نمازی ہے، روزے دار ہے، جناب وہ بڑی بات اور ریاضت کر رہا ہے، لیکن اس کا دل صاف نہیں ہے اور اس کی زبان سچی نہیں ہے، سچ پر کبھی نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، یہ بہتر ہے، کیونکہ یہ نیکی کر رہا ہے۔ اور ایک آدمی نیکی نہیں کرتا ہے، وہ دل کا صاف نہیں ہے اور وہ زبان کا سچا نہیں ہے، تو وہ بہتر نہیں، اور وہ بہتر ہے نہ نہ۔ آقا علیہ السلام نے یہ بات نہیں، میرے آقا علیہ السلام نے یہ بات کو کھول دیا۔ اب یہاں کوئی یہ بات شامل نہیں ہوئی کہ اگر وہ نیکی کرنے والا ہے تو یہ 2 اس کے اندر علامتیں ہیں، کون کون سی؟ یہ دل کا صاف بھی نہ ہو
اور زبان کا سچا بھی نہ ہو تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، وہ بہتر ہے۔ اور ایک آدمی یقین نہیں کر رہا، ایک بندہ یقین نہیں کر رہا تو یہ اس کے اندر دو اگر علامتیں پائی گئی ہیں تو وہ بہتر نہیں ہے۔ نہ یہ میں بات واضح کر رہا ہوں کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی نگوسی کی بات واضح کر دی ہے۔ فرمایا بس لوگوں میں سے بہتر کون ہے کہ جس کا دل صاف کلیئر ہے ہر ایک کے لیے، اور اس کی زبان پہ جب بھی کلام آتا ہے، گفتگو کرتا ہے تو وہ سچ پر مبنی ہے۔ یہ دو باتیں اگر آگے صحابہ کرام نے بھی کمال کر دیا۔ انت مخموم القلب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخموم القلب، اس کی نشانی کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کر دیا، فرمایا وہ متقی، پہلے جملہ یہ فرما دیا وہ متقی وہ پرہیزگار، یہ جملہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا، اور یہ پہلے فرما دینا یہ کمال درجے کا خصوص میرے آقا کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وہ متقی وہ پرہیزگار، یوں سمجھ لو کہ آگے جو چار علامتیں آ رہی ہیں نا، چار نشانیاں آ رہی ہیں، وہ جس میں بھی پائی یعنی جس کے اندر پائی جاتی ہے وہ کون ہے؟ وہ متقی بھی ہے اور پرہیزگار بھی ہے۔ انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخمول قلب سے کیا مراد ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ متقی وہ پرہیزگار جس کے اندر چار علامتیں ہیں۔ نمبر ایک، لا غل فیہ ولا غش ولا بغی ولا حسد، جس میں خیانت نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو۔ یہ چار بیماریوں سے جس کا دل صاف ہے، کلیئر ہے، اور یوں سمجھو کہ وہ دل کا صاف ہے، وہ دل کا صاف ہے، اور اگر ان میں سے اگر ایک بیماری بھی ہے تو وہ دل کا صاف نہیں ہے۔ اتنی بات کرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے آگے ایک اور جملہ صحابہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون بہتر ہے؟ اس کے بعد بہتر کون ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا الذی یشنع الدنیا ویحب الآخرہ۔ سبحان اللہ، آقا علیہ السلام نے میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں کو کتنا خوبصورت جواب دیا ہے۔ کیا یہ گفتگو فقط بس میں کر رہا ہوں اور آپ سن، تقریریں ہو رہی ہیں سنی جا رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، درس قرآن ہو رہا ہے، درس حدیث ہو رہی ہے، جمعے کے خطبے ہو رہے ہیں، کانفرنس ہو رہی ہیں، اب یہ لیول چڑھ گیا، محفل پہ محفل، گلی بازار میں گھر مساجد میں محفل، اللہ تعالیٰ کے بندے کیا ہو گیا؟ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت صرف ایک بار ہوئی ہے، ہر سال نہیں ہوئی۔ یہ ہر سال ہوئی، ہر سال میرے آقا کی ولادت نہیں ہوئی، ولادت باسعادت صرف ایک بار ہو گئی ہے، لیکن ہر سال ربیع الاول کا مہینہ جو آتا ہے نا، یہ ہمیں ادا کرتا ہے، خبردار کرتا ہے، یہ پیغام لے کے آ رہا ہے کہ جس ہستی کے آنے پہ تم خوشیاں کر رہے ہو، تم جھنڈیاں لا رہے ہو، تم پرچم لہرا رہے ہو، تم گلیاں سجا رہے ہو، تم محفلیں کر رہے ہو، تم دن رات نابل کے لیے جناب بڑے بڑے خوبصورت پروگرام کر رہے ہو، نعرے لگا رہے ہو، جلوس نکال رہے ہو، ترانہ کر رہے ہو، یہ ساری بڑی خوشیاں اس کی خاطر کر رہے ہو نا، پتہ وہ ہستی آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام کیا لے کر آئی ہے؟ وہ کیا پیغام لے کر آئی ہے؟ وہ کیا دعوت فکر لے کر آئی ہے؟ وہ ہستی تمہیں کیا کہنے آئی ہے؟ قربان کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں میرا کہنے سمجھا کتنی پیاری بات فرمائی، جب سوال ہو کہ یا رسول اللہ سلسل اس کے بعد بس ادھر بس ایک بات اور یہ بات ساری زندگی سارا سال بے ایمانی کرو، فرار کرو، دھوکہ بازی کرو، رشوت اور سود کا مال کھاؤ اور سال بعد نبی کا میلاد بنا لو، محترم ایسے میلاد کیسے قبول ہو جائے گی؟ پورا مہینہ تو جناب بیمانی فرار پہ تو تلا ہوا ہے اور مہینے کے بعد تو گیار بھی کر رہا ہے۔ اللہ کے بندے ہوش کر، حضور کو سیاحت میں لہرامہ کو بیدی بازی کے بارے میں فرماتے کہ مسلمانوں کے قبرستان دفن نہ کرو، وہ اتنے سخت اس چیز سے تو میری بازی کی وہ کیا بھی کیسے قبول کر رہے ہم نے بھی بے خط راستہ اختیار کر دیا نا تاکہ غیروں کو موقع ملے باتیں کرنے کی۔ محترم رزق بھی حلال ہو، پھر میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہو، میرا آقا کی محبت ہو، پھر ہم نے بھی تو حد سے تجاوز کر گئے نا، حد سے تجاوز کر گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی اگر ولادت
بسعادت پہ اگر ہم خوشی کر رہے ہیں نا، کیا کر رہے ہیں؟ خوشی کر رہے ہیں، تو خوشی کے ساتھ ساتھ ہم نے حقوق العباد کو بھی دیکھنا ہے۔ ادھر جناب ہم لوگوں کا حق ادا کر رہے ہیں، ادھر حق کا بیان کر رہے ہیں، تو حضور نبی کریم بزرگ فرماتے ہیں نا کہ اندر جناب بزرگوں کی اللہ کے ولی کی قبر پہ ہزاروں چادریں چڑھا دی، اور جب باہر روڈ پہ آئے تو ایک بندہ سردی سے کام رہا تھا۔ میں ایک جملہ میرے منہ سے نکلا ہے، وہ آپ نے سن لیا ہے، بزرگوں کو کتنی چادروں کی ضرورت ہے، اور اگر ایک ایک دربار پہ، اگر ایک ایک مزار پہ، اگر ہم کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں تو یہ کس حدیث میں لکھا ہوا؟ ہم بھی تو حد سے تجاوز کر رہے ہیں نا۔ کیا جتنے اللہ کے نبی گزرے ہیں، کس کس اللہ کے نبی کا دربار بنا بھی؟ کتنا روپے لگائے گی؟ کتنے صحابہ کرام کے کروڑوں روپے کا دربار بنے گی؟ کتنے علماء فقہا کے بنے ہیں، علماء مجتہدین کے؟ بھی ہم بھی تو حد سے تجاوز کر گئے نا، ہمارا عمل بھی تو سنت کے خلاف ہو رہے نا۔ اب دیکھیں سنیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے کیا کیا کہ لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ فرمایا دل کا صاف، زبان کا سچا۔ پھر کیا کہا؟ یعنی محمود القلب فرمایا، یہ دل کا صاف۔ اب کیا کہا؟ دل کے صاف کی علامت کیا ہے؟ فرمایا خیانت، جھوٹ، بغض، حسد۔ چار چیزوں کا ذکر ہوا، خیانت، بولیے، خیانت، جھوٹ، بغض اور حسد۔ یہ چار بیماریاں نہیں ہیں تو محمود القلب ہے، وہ دل کا صاف، وہ دل کا صاف، وہ دل کا صاف۔ کس طرح یہ غلط کی زبان دی؟ بولیے، زبان نبوت نے دی۔ جب تو دل کا صاف ہو جا، دنیا تمہیں برا سمجھے، دنیا تو سے پیار کرے یا نہ کرے، سلام بھی نہ کرے، لیکن خدا کی عزت کی قسم جو دل کا صاف، زبان کا سچا ہے، دل اس دل میں کھوٹ نہیں ہے، خیانت نہیں ہے، بغض نہیں ہے، حسد نہیں ہے، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگوں میں سے بہتر ہے، یہ بہتر ہے، یہ سبحان اللہ، اتنی ساری بات۔ اب آگے غلام کو قرآن میں فرض کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بہتر کون ہے؟ اب تمہیں بھی غور کریں اس کے، اب قرآن میں بھی لفظ کیا فرمایا بھی سنیں، ایک سو 31 آیت ہے، میں اس کو تھوڑا سا ملانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 131 آیت ہے سورۃ طٰہٰ کی، فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ میں نے جو عارضی زندگی کے لیے عارضی لطف دیا ہے نا، یہ عارضی، یہ سارا کچھ عارضی ہے، وہ غیر مسلموں کے پاس ہے یا مسلمانوں کے پاس ہے۔ فرمایا میں رب کہہ رہا ہوں یا میں قربان نہ جاؤں، میرے پاس اصل میں جملے نہیں ہیں، میرے پاس علم نہیں ہے کیسے کو اتنا خوشی بنا کر تمہارے سامنے مقصد پیش کروں۔ رب نے فرمایا میرے بندو میری ایک بات سن لے۔ اے بھائی تعالیٰ کیا فرمایا کہ اسے وہ زباش عارضی ہے، عارضی ہے، عارضی ہے، عارضی ہے، توجہ نہیں کرنی، سوچنا نہیں، ادھر نہیں ہے نگاہ سے دیکھنا۔ کیوں؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے۔ ادھر حدیث پاک لفظ ہے مال کا آنا گمراہی کا سبب ہے، گمراہی کا سبب ہے۔ آگے سنو، قربان نہ جاؤں، میرے رب نے فرمایا سنو میری بات بھی سنو، اگر تم یہ توجہ نہیں کرو گے نا تو میں تمہارے لیے بہت بڑا انعام رکھا ہے۔ بولا وہ کیا؟ فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ، جو تیرے رب کے پاس انعام ہے نا آخرت میں، اخروی زندگی میں، جو اس کا کنارہ نہیں ہے، جو میں نے بات تیرے لیے خوبصورت تحفے انعام رکھے ہیں، پتہ وہ کیا ہے؟ خیر و ابقا، وہ تیرے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا۔ یہ عارضی ہے، یہ ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب اگلا جملہ سنو، اگلا جملہ سننے والا ہے، بڑا کمال ہے۔ آگے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون بہتر ہے؟ میرا آقا نے دو جملے فرما دیے، سن لیں۔ فرمایا الذی یصنع الدنیا، جو شخص دنیا کا برا جانے، ویحب الآخرہ، اور آخرت سے محبت کرتا ہے۔ اب اس نے اس قرآن کے لفظوں پہ عمل کیا ہے۔ جس شخص پر میرا آقا نے فرمایا کہ الذی یصنع الدنیا ویحب الآخرہ، آقا علیہ السلام اس فرمانے علی شان پر جب اتنے پورا اتنے والا اس جملے کے ساتھ محبت کی ہے، بلکہ کس کے ساتھ؟ فرمایا وَالرِّزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، دربار عالیہ
اپنی دل کی تختی پہ یہ لکھ لو، رب کہتا ہے یہ دنیا کی زیب و زبان پہ نگاہ نہیں لی جانی، نہیں سوچنا کسی کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، کاروبار ہے، کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں، وزارت ہے، پروٹوکول ہے، نہیں، رب کہتا ہے میں خدا کہہ رہا ہوں یہ عارضی ہے، یہ عارضی ہے، یہ عارضی ہے، سبحان اللہ، یہ عارضی ہے۔ مولا پھر مستقل اعلیٰ عظیم چیز کی ہے، تو میں کہہ تو رہا ہوں اور وہ کیا کہتا ہے رزق و ربنے کا خیر و ابقا، جو اخروی زندگی جس کا کنارہ نہیں ہے وہ دل یہ خیر بھی ہے اور ابقا بھی ہے۔ ادھر میرا کہا فرمایا جو دنیا کو برا جانے، جو دنیا کو جو تم نے کہستانی کا قول آپ کو سنایا کر کے لگا، دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی دولت ہاتھوں کی میل ہے، ہاتھوں کی میل ہے، تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کو ہاتھوں تک رکھنا ہے کیونکہ یہ ہے میل، یہ ہے میل۔ اگر یہ میل چلی گئی دل میں تو تیرا دل ہو جائے گا میلا، اگر میلا ہو گیا پھر خدا کی توجہ نہیں رہے گی۔ ورنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کا دل صاف کلیئر ہو جائے، اس کے من کا دائمی وضو ہو جائے، تو ابن مسعود اس کلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب مکی علیہ السلام نے قوت الخلود کی جلد نمبر 1 میں یہ حدیث درج کی ہے کہ میرا کرشاد اسلام نے فرمایا رب خود اس کے دل میں آ کر خود رہتا ہے، سبحان اللہ، خود اس کا رہنا ہو جاتا ہے، اس کی سکونت ہوتی ہے، وہ اس کا مسکن ہوتا ہے۔ تم نے یہ بتاؤ اگر پوری امت مسلمہ وہ جو اوپر جملے ہیں لا حل ولا غش ولا بقل ولا حسد، اگر یہ چاروں بیماریوں سے پوری دنیا کا ہر مسلمان کلیئر ہو جائے، صاف ہو جائے، قربان جائیں، تو پھر جب مان کا دائمی وضو ان بیماریوں سے ہو جائے، اللہ اکبر، کلیئر ہو جائے، پھر رب خود آ کر اس کے دامن میں رہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہے کہ وہ میری نگاہ سے دیکھ جائے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تو مدینہ تک منورہ میں بیٹھے گا تو 22 لاکھ پر پابندی سب بنا اور جنگلوں کے درندے موزی ڈر پر بھی وہاں کسی کی طرح میری نگاہ سے نہیں دیکھنے، اس لیے کہ وقت کا خلیفہ امیر المومنین فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ آیا۔ اگر یمن سے کون چلے، کہاں یمن کہاں مدینہ منورہ، یمن سے چلے لوگ دوڑ کر آئے کہنے کہ یا امیر المومنین ایک اور یمن سے آئیے صحیح سلامت پہنچ گئی، پھر میں جلدی بلاؤ، پردہ نشین تھی، پردے میں تھی، آئی میرا کثیر غلام بیٹھے ہوئے ہیں، میرا خرشہ اسلام کی تعبیر بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں۔ اب گفتگو بڑی لمبی ہے لیکن بس ایک جملہ لے رہا ہوں، آپ نے پوچھا سر کتنا بتا دیں کہ یمن سے تم چلی ہو، مدینہ المنورہ سے اسلامت پہنچ ہو، راستے میں جنگلات بھی آئے ہیں، پہاڑ بھی آئے ہیں اور وہاں رہشیں بھی آئی ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہیں، سر اتنا بتایا ہے قربان نہ دوں، وہ کیا گفتگو تھی، وہ کیا جملے تھے، وہ کیا انداز تھے، پوچھا سر اتنا بتا دیں کہ تم نے لوگوں کو راستے میں پایا کیسے، لوگوں کو راستے میں پایا کیسے؟ اس دور میں ایک کی بات کی، فرمایا میں نے ہر ایک کو ایسے پایا جس طرح میرے ساتھ پیدا ہوا، ہم ایک ہی والدین کی اولاد ہیں اور ہمارا نمازوں پہ بھی زور ہے، روزوں پہ بھی زور ہے، چھوڑو لوگوں کو جو بے نمازی ہیں، بے روز ہیں، قرآن کے قریب نہیں آتی، مساجد کے قریب نہیں آتے، میں کہتا ہم دیندار ہو کر بھی ہماری حالت آج سے تکابت کر رہی ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اس عداوت والے شہر میں رہتا ہوں، بزرگ کیا فرماتے ہیں؟ میں اس عداوت والے شہر میں رہتا ہوں جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ فرمایا ان کو ہاتھوں تک رکھے اور پیچھے کر دے، بس ٹائم ہو چکا ہے، بس ایک بات کا کہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ابھی آگے بڑی پیاری گفتگو ہو جائے، یہ ربیع الاول کے اندر بھی آقا کی تعلیمات کے حوالے سے یہ جاری رہے گی، آقا کی سیرت کے حوالے سے یہ گفتگو جاری رہے گی، یہ چراغا کرنا، یہ جھنڈیاں لگانا، ٹھیک ہے، جلوس نکالنا، نئے کپڑے پہننے، یہ سارا میرے آقا کے آمد کی خوشی ہے، اور یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ آقا کا پیغام ہے، وہ میلاد ہے، یہ سیرت ہے، یہ میلاد ایک مرتبہ ہوا ہے، سیرت 63 سال کی ہے، میرے آقا نے اپنے رب کے بندوں کو تیار کیا، اپنی امت کو تیار کیا، اس طرح تیار ہو جاؤ، کیا اس طرح تیار ہو جاؤ، رب کے دربار میں جاؤ، رب کے آج تمہارا حساب نہیں ہے،
تو بغیر اسلام کو کتاب کی جنت میں سبحان اللہ. اگلی بات سن لیں. بس آخری جملہ آج کی تقریر کا بڑا خوش ہوتے فرما ان اردتا ان یحبک اللہ فاذهب فی الدنیا. کیا بات ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے, کیسا جملہ میرا آقا نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ رب تم سے محبت کرے, وہ کرے. ہماری طرف سے دعویٰ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے, ادھر کا دعویٰ سچا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ رب تم سے محبت کرے تو پھر کیا کرو, قربان ہے فاذهب فی الدنیا, تو دنیا میں زہد اختیار کرو, دنیا میں زہد اختیار کرو, دنیا میں زہد اختیار کرو. دنیا کماؤ جتنی جی چاہتا کماؤ, پر ایک یاد رکھنا ان کو ہاتھ پتا کر رکھے دنیا کی محبت کی دل میں محبت نہ پیدا ہو جائے. اگر دل میں محبت ہو تو یا رب کی ہو یا رب کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ باقی باتیں جاری رہیں گی. جو چند ایک باتیں میں نے کی ہیں نا, کوئی زیادہ مشکل نہیں تھی, آسان تھی. ان باتوں کو یاد رکھا کریں.